الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء المرسلين أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. من اجل ذالک، اس وجہ سے، کتبنا علی بنی اسرائیل، ہم نے لکھ دیا تھا بنی اسرائیل پر، ہم نے واجب کر دیا تھا، فرض کر دیا تھا یا ان کو بتا دیا تھا، انہو من قتل نفسا، یہ کہ جس نے بھی قتل کیا کسی جان کا، بغیر نفس، بغیر کسی جان کے بدلے میں، او فساد فی الارض، یا بغیر زمین میں یعنی بغیر فساد کے بدلے میں، فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، تو گویا کہ ایسا ہے کہ اس نے تمام انسانوں کو قتل کر دیا۔ وَمَنْ أَحْيَاهَا، اور جس نے کسی کو زندہ کیا، فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، تو گویا کہ ایسا ہے کہ اس نے تمام لوگوں کو زندہ کر دیا۔ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ، اور تحقیق آ چکے ہیں ان کے پاس، رسلنا، ہمارے رسول، بالبینات، واضح نشانیوں کے ساتھ، ثم ان کثیر منہم، پھر ان میں سے اکثریت ہیں، بعد ذلك فی الارض لمسرفون، کہ اس کے بعد بھی جو ہے وہ زمین میں اسراف کر رہے ہیں، حد سے پھر رہے ہیں، حد سے بڑھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے واضح کیا کہ یہ بات پہلے اقوام میں بھی، یعنی پہلے یہ جو آدم کے دو بیٹوں کا ذکر کیا کہ اس نے ایک کا ناحق قتل کیا، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قاعدہ اور قانون کیا بنا دیا کہ جس نے بھی کسی ایک جان کا بغیر وجہ کے، اور وجوہات جو شریعت نے جن کی اجازت دی ہے، جیسے قصاص میں ہو گیا، یا شادی شدہ زانی ہے، یا اپنے دین کو چھوڑتا ہے، یا اس نے زمین میں فساد نہ کیا ہو، اگر کسی ایسی جان کو کہ جس کے اوپر جس لازم تھا کہ جس کی حفاظت کرنا، اگر کوئی ایسی جان کو قتل کرتا ہے تو اس کا گناہ ایسا ہے کہ گویا کہ اس نے تمام انسانیت کو قتل کر دیا۔ اور جس نے کسی کے زندہ رہنے میں کوئی معاونت کی، کسی کو زندہ رکھنے میں کوئی مدد کر دی کسی بھی طرح کی، تو گویا کہ ایسا ہے کہ اس نے تمام انسانوں کو جو ہے وہ زندگی بخشی۔ اور اسی میں جیسے خون دینے کا ایک معاملہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اب ہمارے ہاں کافی ایسے پرابلمز ہوتے ہیں جہاں پہ لوگوں کو خون کی ضرورت ہوتی ہے، تو علماء نے اس معاملے کو اسی آیت کے تحت جو ہے وہ کہا ہے کہ اگر آپ کے خون دینے سے کسی کی زندگی بچ سکتی ہے تو یہ بھی ایک نیکی کا کام ہے، اور چاہیے کہ انسان اس میں جو ہے اپنے اعتبار سے جس حد تک ممکن ہو ضرور شریک ہو۔ انما جزاء الذین، بے شک جزا ان لوگوں کی جنہوں نے یحاربون اللہ ورسولہ، جنگ کی اللہ اور اس کے رسول سے، یا وہ جنگ کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول سے، ویسعون، اور وہ پھرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، فی الارض، زمین میں، فسادن، فساد پھیلانے کی۔ ان کی جزا کیا ہے؟ ان یقتلوا، کہ یا تو ان کو قتل کیا جائے، او یصلبوا، یا ان کو سولی چڑھایا جائے، او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف، یا پھر کاٹ دیا جائے ان کے ہاتھوں کو اور ان کے پیروں کو اپوزٹ جانب سے، خلاف مخالف جانب سے، دایاں ہاتھ تو بایاں پیر، او ینفوا من الارض، یا پھر ان کو زمین سے جو ہے وہ دربدر کر دیا جائے، ان کو ایگزائل کر دیا جائے۔ ذالک لہم خزی فی الدنیا، یہ اس لیے ہے کہ ان کے لیے دنیا میں بھی جو ہے وہ رسوائی ہے، ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، اور ان کے لیے آخرت میں ایک عظیم عذاب ہوگا۔ یہ جو آپشنز ہیں، یہ علماء نے کہا ہے کہ حاکم وقت جو ہے اس کے پاس اختیار ہے کہ وہ لوگ جو کہ زمین میں فساد کرتے ہیں، جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کسی علاقے میں لوگوں کا قتل کر دیا جاتا ہے، یا جو ڈاکے وغیرہ والے معاملات ہوتے ہیں، کسی بھی طرح کا اگر یہاں زمین میں فساد کیا جا رہا ہے تو حاکم وقت کے پاس جو ہے کچھ اختیارات ہیں ان کو سزا دینے کی، یا تو ان کو قتل کر دے، یا ان کو سولی چڑھا دے، یا ان کے جو اعضاء ہیں ان کو کاٹ دے، یا پھر ان کو زمین سے جو ہے وہ دربدر کر دے، ایگزائل کر دے۔ یہ دنیا میں بھی ان کے لیے سزا ہے، اور آخرت میں تو ان کے لیے اس سے بڑا جو ہے وہ عذاب ہے۔ الا الذین تابوا من قبل، الا الذین تابوا، مگر وہ لوگ کہ جو توبہ کر لیتے ہیں، من قبل ان تقدروا علیہم، اس سے پہلے کہ تم ان پر قادر ہو جاؤ، تم ان کو پکڑ لو، یعنی پکڑے جانے سے پہلے جو اپنے آپ کو سرنڈر کر لیں، توبہ کر لیں، تو فاعلموا ان اللہ غفور رحیم، تو بے شک جان لو کہ اللہ جو ہے وہ غفور بھی ہے اور رحیم بھی ہے، یعنی اس صورت میں چاہو تو ان کو معاف کر سکتے ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا، تم تلاش کرو، الیہ الوسیلہ، اس کی طرف ایک وسیلے کو، اس کی طرف کسی قرب کو، وجاہدوا فی سبیلی، اور جہاد کرو اس کے راستے میں، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ۔ اب یہ وسیلے کا جو معاملہ ہے، اس میں لوگوں نے کچھ عجیب عجیب سی باتیں بھی کی ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہے ہیں کہ تلاش کرو اس کی طرف وسیلے کو۔ اب قرآن کا جب ایک کلمہ ہے وسیلہ،
قرآن اللہ نے نازل کیا اور اس کے ساتھ رسول کو بھیجا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس قرآن کے معنی اور اس کی جو مراد ہے وہ بیان کر کے لوگوں کو دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داریوں میں سے ایک چیز تھی کہ آپ نے قرآن کا جو معنی ہے وہ بیان کر کے دینا ہے۔ اب وہ بیان کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے کلمات کے ذریعے دیا یا پھر عمل کے ذریعے دیا، تو یہ وسیلہ جو ہے، یہ وسیلے کا بھی وہی معنی ہوگا جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے صحابہ نے جو ہے زبان سے یا تو بتایا ہے یا پھر کر کے دکھایا ہے۔ ہر وہ چیز جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے اختیار کیا ہے اللہ کے قریب آنے کے لیے، تو وہ اس وسیلے میں شامل ہے۔ اب وہ نیکیوں میں سے بھی ہو سکتا ہے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف نیکیاں کی، مختلف عبادات کی، قیام بھی کیا، اس کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کیا، یا دعا بھی ہو سکتی ہے، دعا کر کے بھی، اور دعا میں بھی جو ہے وہ وسیلہ دیا جا سکتا ہے، جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے اچھے اچھے ناموں کا وسیلہ دینے کا بھی سکھایا، اور یہ بھی سکھایا کہ اپنی نیکیاں بھی جو ہیں ان کا بھی انسان وسیلہ دے سکتا ہے، جیسے کہ ایک معروف قصہ ہے کہ 3 لوگ غار میں بند ہو گئے تھے، اور انہوں نے تینوں نے باری باری اپنی ایک ایک نیکی کا وسیلہ دے کے اللہ سے دعا کی کہ اللہ جو ہے اگر یہ نیکی تیری رضا کی خاطر تھی تو ہمیں اس مشکل سے اس مشکل سے ہمیں نجات دے دے۔ تو وہی وسیلہ ہوگا جو کہ اللہ اور اس کے رسول نے واضح طور پہ بتا دیا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان ہر کسی ایرے غیرے آنے جانے والی چیز کو جو وسیلہ بنا لے کہ بھائی یہ بھی وسیلہ ہے، یہ صاحب بھی وسیلہ ہے، یہ عمل بھی وسیلہ ہے۔ اس طرح کا معاملہ نہیں ہونا چاہیے۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا، لو ان لهم ما فی الارض جميعا، اگر ان کے لیے ہوتا وہ کچھ جو کہ زمین میں ہے تمام کے تمام، اور نہ صرف وہ، ومثلہ معه، اور اس کے ہی جتنا ایک اور بھی ہوتا، یعنی دنیا میں جو کچھ ہے وہی نہیں بلکہ اس کا ڈبل ہوتا، لیفتدوا به، تو وہ فدیہ دینا چاہتے اس کو، من عذاب یوم القیامہ، قیامت کے دن عذاب کے بدلے میں، ما تقبل منہم، پھر بھی ان سے جو ہے اس کو قبول نہ کیا جائے گا، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے ایک دردناک عذاب ہوگا، یریدون، وہ چاہتے ہیں، ان یخرجوا من النار، وہ چاہیں گے کہ ان کو نکال دیا جائے آگ سے، وما هم بخارجین منها، اور وہ نہیں نکالے جائیں گے اس میں سے، وہ نہیں نکل سکیں گے اس میں سے، وَلَهُمْ عَذَابٌ مقیم، اور ان کے لیے ایک قائم رہنے والا ہمیشہ کا عذاب ہوگا، والسارق والسارقہ، اور چور اور چورنی، یعنی مرد ہو یا عورت، اگر ان کی چوری ثابت ہو جاتی ہے، اور جو چور کی جو مقدار ہے، یعنی چوری کی جو مقدار ہے کہ 1/4 دینار سے اگر زیادہ کی مالیت کا کوئی مال انہوں نے چوری کیا ہے، فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، تو ان کے ہاتھوں کو کاٹا جائے، جزاء بما کسبا، یہ جزا ہے اس کی وجہ سے جو انہوں نے کمایا، اور نکالم من اللہ، اور یہ عبرت ہے اللہ کی طرف سے، سزا ہے اللہ کی طرف سے، کہ ان کو دیکھیں گے لوگ کہ چوری کا یہ معاملہ ہوتا ہے، چوری کی یہ سزا ہوتی ہے، تو وہ بھی اس سے دور رہیں گے، اور اگر ایسے معاملے نہیں ہوں گے تو پھر چوری چکاری کے معاملات چلتے رہیں گے۔ واللہ عزیز حکیم، اور بے شک اللہ جو ہے وہ عزیز بھی ہے اور حکیم بھی ہے۔ فمن تاب من بعد ظلمہ، پھر وہ شخص کے جو توبہ کرتا ہے اپنے ظلم کرنے کے بعد، وہ اصلح، اور اپنی اصلاح کرتا ہے اور نیکی کے کام کرتا ہے، فإن اللہ یتوب علیہ، تو بے شک اللہ جو ہے اس کی توبہ قبول کرتا ہے، ان اللہ غفور رحیم۔ علم تعلم، کیا آپ نے نہ جانا، ان اللہ، کہ بے شک اللہ، لہو ملک السماوات والارض، اسی کے لیے آسمان و زمین کی بادشاہت ہے، یعذب من یشاء، وہ عذاب دیتا ہے جس کو وہ چاہے، ویغفر لمن یشاء، اور وہ معاف کرتا ہے جس کو چاہے، واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ جو ہے ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے۔ یا ایھا الرسول لا یحزنک، نہ غمگین کریں آپ کو، الذین یسارعون فی الکفر، وہ لوگ کہ جو کفر کی طرف جلدی کرتے ہیں، من الذین قالوا آمنا بافواہہم، ان لوگوں میں سے کہ جنہوں نے اپنے منہ سے تو کہا کہ آمنا، ولم تؤمن قلوبہم، لیکن ان کے دل جو ہے وہ ایمان نہیں لائے، ومن الذین ہادوا، اور ان میں سے بھی کہ جنہوں نے یہودیت اختیار کی، سماعون للکذب، خوب سننے والے ہیں، جاسوسی کرنے والے ہیں جھوٹ کے لیے، جھوٹی باتوں کے لیے، سماعون لقوم آخرین، خوب سننے والے ہیں اور جاسوسی کرنے والے ہیں دوسری قوموں کے لیے، لم یاتوک، وہ اب تک آپ کے پاس تو نہیں آئے، یعنی یہ منافقین اور یہودی میں سے بعض ایسے ہیں جو آپ کے پاس نہیں آئے، لوگوں کو بھیجتے ہیں تاکہ آپ کے پاس کی خبریں جمع کریں، سنواتے ہیں آپ کے پاس کے معاملات کو بھی، اور بھجواتے ہیں جھوٹی جھوٹی خبریں بھی، یحرفون الکلم من بعد مواضعہ، یہ پھیر دیتے ہیں کلام کو اس کی جگہ سے، اس کے موقع سے، یقولون، وہ کہتے ہیں، ان اوتی تم ہذا فخذوہ، اگر وہ دیا جائے، اگر دیے جاؤ تم یہ چیز تو پھر اس کو قبول کرنا، وَإِن لَمْ تُؤْتَوْهُ، اور اگر نہ دیا جاؤ تو فَاحْذَرُوا، تو دور رہنا۔ معاملہ کیا ہے کہ مدینہ میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دور میں جب یہود رہتے تھے تو
یہودیوں کو کبھی کبھار کچھ مشکل آتی تھی، ان کے آپس میں کچھ فیصلے کرنے تھے، تو ان میں سے کچھ نے کیا کیا، وہ آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ آپ ہمارے درمیان فیصلہ کریں. حالانکہ ان کے پاس تو اپنی کتاب تھی، ان کو اپنی کتاب کے حساب سے فیصلہ کروانا چاہیے تھا، لیکن ان کو یہود نے کیا کہہ کے بھیجا کہ بھائی پہلے تم ان کے پاس جاؤ. غالباً زنا کا کوئی معاملہ تھا، تو اس اعتبار سے ان کی اپنی کتاب میں تو زنا کی سزا رجم تھی، لیکن انہوں نے کیا کہا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے جاؤ اور ان سے کہو کہ ہمارے درمیان فیصلہ کریں. تو اگر تو وہ تمہیں یہ سزا دیتے ہیں، کوئی چھوٹی موٹی سزا دیتے ہیں تو قبول کر لینا، اور اگر وہ یہ اس سے بڑی سزا دیتے ہیں تو پھر مت قبول کرنا. خود تو وہ کیا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو کتاب جو کلام ان کو دیا گیا ہے اس میں تحریفیں کرتے پھرتے ہیں، اس کے کلمات کے معنی بھی چینج، اس کے کلمات بھی تبدیل کرتے ہیں، کہیں پہ کہیں کلمات کے معنی بھی تبدیل کرتے ہیں، کہیں پہ کس آیت کو کہاں پہ فٹ کرنا ہے، کہاں اپلائی کرنا ہے، اس طرح بھی نہیں کرتے. آپ کے پاس بھیجتے ہیں کہ چلو اگر ہمیں آپ کی طرف سے آسانی مل جائے گی تو ہم وہ قبول کر لیں گے، اور اگر آسانی نہیں ملی تو آپ کے معاملے کو بھی چھوڑ دیں گے. وَمَن يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ، اور جو کہ اللہ چاہے اس کو آزمانا، فلن تملک لہ من اللہ شیئا، تو آپ نہیں کچھ قدرت رکھتے، نہیں کچھ ملکیت رکھتے اللہ کے معاملے میں کچھ بھی. اولئک الذین، یہ وہ لوگ ہیں کہ لم یرد اللہ، اللہ نے نہ چاہا کہ ان یطہر قلوبہم، کہ اللہ ان کے دلوں کو پاک کرے. لہم فی الدنیا خزی، ان کے لیے دنیا میں بھی ذلت ہے اور رسوائی ہے، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور آخرت میں عذاب عظیم ہے. ان کو اتنی بار جو ہے وہ نیکی کی طرف بلایا گیا ہے، ان کو اتنی بار حق بات کی طرف بلایا گیا ہے، لیکن انہوں نے ہر بار جھٹلایا ہے. تو اب اللہ چاہتا نہیں ہے کہ ان کے دل پاک ہوں. سماعون للکذب، یہ خوب جاسوسی کرنے والے بھی ہیں جھوٹ باتوں کے لیے، اور سننے والے بھی ہیں جھوٹ باتوں کو. اکالون، اور خوب کھانے والے ہیں للسحتی، حرام مال کو، ان کے کھانے میں بہت سا حرام مال شامل ہے. فَإِن جَاءُوكَ، پھر وہ اگر آپ کے پاس آتے ہیں، فَحْكُم بَيْنَهُمْ، تو یا تو آپ ان کے درمیان فیصلہ کر دیجئے، او اعرض عنہم، یا آپ ان سے اعراض کر لیجئے، ان کو منع کر دیجئے. وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ، اور اگر آپ ان سے اعراض کرتے ہیں، فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئًا، تو وہ آپ کو ذرا برابر بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے. وَإِن حَكَمْتَ، لیکن اگر آپ ان کے درمیان فیصلہ کریں، فَحْكُم بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، تو پھر آپ فیصلہ کیجئے گا ان کے درمیان عدل و انصاف سے. اب ان کی مرضی ہے کہ وہ آپ کے پاس آتے ہیں، فیصلہ کرواتے ہیں، آپ کی مرضی ہے آپ ان کے درمیان فیصلہ کرنا چاہیں تو کریں، نہ کرنا چاہیں تو نہ کریں. لیکن اگر وہ فیصلہ کرواتے ہیں اور آپ فیصلہ کرتے ہیں تو پھر وہ فیصلہ ہوگا عدل و انصاف کے ساتھ، پھر وہ فیصلہ ہوگا کتاب اللہ کے تقاضوں کے مطابق. ان اللہ یحب المقسطین، بے شک اللہ جو ہے وہ پسند کرتا ہے انصاف کرنے والوں کو. وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ، اور کیسے وہ آپ کو جو ہے اپنے درمیان آپ کو فیصلہ کرنے والا بنائیں گے. وَعِندَهُمُ التَّوْرَاتُ، جبکہ ان کے پاس خود کے پاس تورات ہے. فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ، اس میں اللہ کے احکامات بھی ہیں. ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ، لیکن پھر وہ پھر جاتے ہیں اس چیز کے بعد. یعنی ان کا جو قصد ہے وہ کیا ہے کہ ہمیں کسی طرح آسانی مل جائے، اپنے نفس کو مطمئن کرنے کی کوششیں کرتے ہیں صرف. وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ، اور یہ نہیں ہے کہ ایمان لائیں. یعنی ابھی بھی ہمارے معاملات کیا ہیں، ہم میں سے بھی ایسے لوگ ہیں جو کہ کیا کہتے ہیں، بھائی پہلے دیکھو اگر قرآن و سنت میں ہمارے حق میں فیصلہ ہو رہا ہے تو قرآن و سنت کے مطابق فیصلے کا تقاضا کریں گے، لیکن اگر قرآن و سنت کے مطابق نہیں ہے تو چلو پھر کورٹ چلتے ہیں. پھر کورٹ میں جو ہے کورٹ کے حساب سے جو ہے وہ آج کل کے قوانین کے حساب سے جو ہے ہمارے حساب سے فیصلہ ہو جائے گا، یا کچھ پیسے کھلا ولا کے ہمارے لیے فیصلہ ہو جائے گا. تو پھر اس اعتبار سے چلتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وما اولئک بالمؤمنین، یہ ایمان والے نہیں ہیں. ایمان کا تقاضا کیا ہے کہ جو اللہ کا فیصلہ ہے، جو عدل و انصاف کی بات ہے اس پہ قائم رہے. انا انزلنا التوراۃ، بے شک ہم نے نازل کیا تورات کو. فیہا ھدی و نور، اس میں ہدایت بھی ہے اور نور بھی ہے. یحکم بہا، فیصلہ کرتے ہیں اس کے ذریعے، یعنی اس کے احکامات کے مطابق. النبیون، انبیاء بھی. الذین اسلموا، وہ کہ جو فرما بردار تھے. للذین ہادو، ان لوگوں کے لیے فیصلہ کرتے تھے جو کہ یہودی ہوئے. والربانیون، اور جو اللہ والے بھی تھے، اللہ سے ڈرنے والے بھی تھے. والاحبار، اور علماء بھی تھے. بمستحفظوا من کتاب اللہ، اس وجہ سے کہ وہ نگہبان بنائے گئے تھے، حفاظت کرنے والے، محافظ بنائے گئے تھے اللہ کی کتاب کے. وکانوا علیہ شہداء، اور وہ اس معاملے پہ گواہ بھی تھے. یعنی کہ یہودیوں کے لیے ان کے انبیاء نے بھی فیصلے کیے ہیں، ان کے جو علماء تھے انہوں نے بھی فیصلے کیے ہیں، اور ان کے درمیان اللہ سے جو ڈرنے والے تھے انہوں نے بھی فیصلے کیے ہیں. فلا تخشوا الناس، تو آپ لوگوں سے مت ڈریے. واخشونی، اور آپ صرف مجھ سے ڈریے. تم لوگوں سے مت ڈرو بلکہ تم صرف مجھ سے ڈرو. ولا تشترو، اور مت تم بیچ دو، بآیاتی، میری آیات کو، ثمنا قلیلا، کم قیمت کی وجہ سے، کم قیمت کے بدلے. ومن لم يحكم بما انزل اللہ، اور جو کوئی بھی نہیں فیصلہ کرتا اس کے مطابق جو اللہ نے نازل کیا ہے. فاولئک هم الکافرون، تو وہی لوگ کفر کرنے والے ہیں. وکتبنا علیہم، اور ہم نے ان پر لکھا تھا.
فیہا اس میں اس تورات میں یہ بھی لکھا تھا ان النفس بالنفس، کہ ایک جان کو جو ہے وہ ایک جان کے بدلے جو ہے وہ لیا جائے گا قصاصاً، اگر کسی نے قتل کیا ہے تو قصاصاً قتل کیا جائے گا، والعین بالعین، اور آنکھ کو آنکھ کے بدلے لیا جائے گا، اگر کسی کی آنکھ ضائع کی ہے تو دوسرے کی بھی آنکھ ضائع کی جائے گی، والجروح، اور یہ جو زخم ہے قصاص، اس میں بھی قصاص ہے، جرح کی زخم کی نوعیت کے حساب سے اس کی اپنی قصاص ہے، اگر زخم جو ہے وہ صرف گوشت کا ہے تو اس کا اپنا ایک بدلہ ہے، اگر زخم ایسا ہے کہ ہڈی تک پہنچ گیا تو اس کا اپنا ایک قصاص ہے، فمن تصدق به، پھر جو کوئی اگر صدقہ کر دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے، جو اس کے اوپر حق ہے اس کو معاف کر دیتا ہے، فہو کفارۃ اللہ، تو یہ معاملہ اس کے لیے کفارہ بن جائے گا، اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے اس کی وجہ سے، ومن لم يحکم بما انزل اللہ، اور جو کو نہیں فیصلہ کرتا اس کے ذریعے جو کہ اللہ نے نازل کیا ہے یا اس کے مطابق، فاولئک هم الظالمون، تو وہی ہیں جو ظالمین ہیں۔ اب یہ جو دو آیات ہیں، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وَفَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، کہ وہ شخص جو کہ فیصلہ کرتا ہے اس کے خلاف جو کہ اللہ نے نازل کیا، یا وہ شخص جو کہ فیصلہ چاہتا ہے جو فیصلہ نہیں چاہتا اس سے جو کہ اللہ نے نازل کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں ایک جگہ پہ کہا کافرون ہے، ایک جگہ پہ کہا ظالمون ہے، اور پھر آگے ایک اور جگہ پہ ایک اور آیت میں آئے گا فاسقون بھی ہیں۔ اب اس میں مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد ہے جو اس معاملے میں ایک غلو کیا اختیار کر گئی کہ انہوں نے ان آیات کو صرف اور صرف حکام پہ فٹ کیا، انہوں نے صرف اور صرف جو ہے وہ حکام پہ فٹ کیا، عفوا، اچھا ایک بیچ میں آیت رہ گئی، آیت کا حصہ رہ گیا، معذرت، والعین بالعین، آنکھ آنکھ کے بدلے ہے، الانف بالانفی، ناک ناک کے بدلے ہے، والاذن بالاذن، کان کان کے بدلے ہے، والسن بالسن، اور دانت جو ہے وہ دانت کے بدلے ہیں، یعنی ان تمام معاملات میں جو ہے وہ اس طرح قصاص ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ میں کہہ رہا تھا ان آیات کو مسلمانوں کے حکام پہ تو فٹ کیا کہ یہ جو حاکم ہیں، یہ جو کورٹس ہیں، یہ جو منسٹرز ہیں وغیرہ، کہ یہ چونکہ اللہ کے فیصلوں کے اللہ کے نازل کردہ احکامات کے مطابق فیصلے نہیں کرتے، اس لیے یہ کافر ہیں، اس لیے یہ ظالم ہیں، ان کو اسلام سے بھی نکال دیا اور ان کے خلاف قتل و غارت بھی کر دی، بغاوت بھی کر دی، سارے معاملات کر دیے۔ لیکن قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہاں پہ کہا ہے کہ یہ جو آیات ہیں یہ صرف اور صرف ان حکام کے ساتھ خاص ہیں؟ فیصلہ تو میں اور آپ بھی کرتے ہیں، جو ایک گھر میں حاکم ہے، باپ کی حیثیت سے ہو، شوہر کی حیثیت سے ہو، وہ بھی تو فیصلے کرتا ہے، ایک ماں بھی تو اپنی اولاد کے بارے میں فیصلے کرتی ہے، ایک اسکول میں ایک پرنسپل بھی تو فیصلے کرتا ہے۔ یہ آیت تو پھر عام ہے کہ جو کوئی بھی کہیں پہ آپ کو ایسا لگے کہ ایسا فیصلہ کر رہا ہے جو کہ اللہ کے نازل کردہ معاملات کے مطابق نہیں ہے، تو پھر آپ اس پہ بھی کفر کا فتویٰ لگائیں۔ کیوں یہ آیات صرف اور صرف جو ہے، یعنی یہ نہیں کرنا چاہیے، میں کہہ رہا ہوں کہ کرنا نہیں چاہیے، غلط اپلائی کیا تو صرف اور صرف کیا کیا کہ بھائی یہ جو حکام ہیں انہوں نے چونکہ غلط فیصلے کیے تو یہ سارے کافر ہو گئے، ظالم ہو گئے، اب ان کے خلاف بغاوت بھی جائز ہے۔ اور ہمارے یہاں پہ بھی تشہیر مشہور عام کیا ہو گیا ہے کہ علماء حکام کے بارے میں جو ہے ہر شخص کی زبان چلتی رہتی ہے کہ ان کا تو یہ معاملہ، یہ تو ایسے زانی، یہ تو ایسے شرابی کبابی، یہ اور وہ فلانا اور ڈھماکا۔ بھائی ان کا معاملہ ہے، انہوں نے اللہ کو خود جواب دینا ہے، جب انہوں نے کہا ہوا ہے کہ وہ ایمان والے ہیں، وہ مسلمان ہیں، تو وہ ہمارے نزدیک بھی، ہمیں بھی ان کو مسلمان کنسیڈر کرنا پڑے گا، الا یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان سے کوئی کفر بواح، واضح طور پہ کفر ایسا آ جائے کہ جس سے آپ کو پتہ چل جائے کہ بھائی یہ شخص اب کافر ہو چکا ہے، اور اگر کافر ہو گیا ہے تو پھر آپ اس کو حکمران نہیں مانیں گے۔ لیکن جب تک کفر بواح، اور یہ کفر بواح کا فیصلہ میں نے اور آپ نے نہیں کرنا ہے، یہ کفر بواح کا فیصلہ علم والوں نے کرنا ہے، اور اللہ کا شکر ہے کہ اب تک الحمدللہ علم والے موجود ہیں۔ ہمارا مسئلہ کیا ہے کہ ہمارا ایک عام شخص بھی کہتا ہے کہ یہ علماء بھی سارے بکے ہوئے ہیں، یہ علماء بھی سارے جو ہے حکام کے ہاتھوں بکے ہوئے ہیں۔ بھائی مجھے اور آپ کو قرآن کی الف بے پتہ نہیں ہے، پتہ نہیں ہے کہ قرآن کے کیا کیا تعلیمات ہیں، قرآن اور حدیث کی کیا کیا تعلیمات ہیں، فقہ میں کیا کیا معاملات ہوتے ہیں، عربی پہ تو ہمیں عربی زبان ہی نہیں آتی، مہارت تو دور کی بات، اور ہم جو ہے وہ علماء پہ بھی فیصلے لگا دیتے ہیں، حکام پہ بھی فیصلے لگا دیتے ہیں۔ بھائی جن کو اللہ نے علم دیا ہے ان کو پتا ہے کہ کہاں پہ کیا بات کرنی چاہیے، کہاں پہ کیا بات نہیں کرنی چاہیے، کس بات کی کیا اہمیت ہوتی ہے۔ کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں جو عوام الناس کو نہیں بتائے جاتے۔ اس کی مثال یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو ایک بات بتائی اور بتایا، انہوں نے پوچھا کہ اللہ کے کیا حقوق ہیں، بندے کے کیا حقوق ہیں، صحابی نے کہا مجھے نہیں پتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا، اور اس میں ایک بات کیا بتائی کہ وہ شخص جو کہ اللہ کا حق ادا کرتا ہے، کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا، صرف اسی کی عبادت کرتا ہے، چاہے وہ کوئی بھی گناہ کرے اللہ اس کو معاف کر دے گا۔ تو ان صحابی نے خوشی میں آ کے سوال کیا کہ کیا یہ میں بات لوگوں کو نہ بتاؤں؟
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع کر دیا کہ آپ یہ بات نہ بتاؤ لوگوں کو، لوگ اس بات پہ جو ہے وہ ایسا توکل کر بیٹھیں گے کہ اپنے اعمال چھوڑ دیں گے۔ تو اس جگہ پہ ان صحابی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی ایک بات عوام الناس کو بتانے سے منع کر دیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اس کو غلط سمجھ جائیں، مس انٹرپریٹ کر جائیں۔ اب بہت سارے ایسے معاملات ہوتے ہیں جو عوام الناس کو نہیں پتا ہوتے۔ اب ایک عالم کہاں کہاں پہ کس حکمران کو، کس حاکم کو، کس منسٹر کو ترغیب دے رہا ہے، نیکی کی طرف بلا رہا ہے، کہیں پہ اس کو برائی سے روک رہا ہے، اس کو چیزیں سمجھا رہا ہے، معاملات سمجھا رہا ہے۔ اب وہ مجھے اور آپ کو واٹس ایپ پہ میسج کر کے تو نہیں بتائے گا نا کہ بھائی میں نے دیکھو اس کو بات بتا دی، اس کو حق پہنچا دیا، اب آپ مطمئن ہو جاؤ۔ بھائی انہوں نے اپنے اعتبار سے بتانا ہے، مجھے اور آپ، میں نے اور آپ نے جو ہے اپنے اعتبار سے اللہ کو جواب دینا ہے۔ اب ان آیات کو سب سے پہلے تو ہم اپنی طرف دیکھیں نا کہ کیا میرے جو گھر کے فیصلے ہوتے ہیں، میری جو اپنی ذات کے مطابق فیصلے ہوتے ہیں، اپنے گھر والوں کے مطابق فیصلے ہوتے ہیں، کیا وہ سارے جو ہیں اللہ کے احکامات کے مطابق ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ میں گھر میں کوئی معاملہ کرتا ہوں، ہمارے ہاں یہ تو پتا ہوتا نہیں ہے کہ اولاد کو جب گفٹ دینا ہے تو اس گفٹ دینے میں بھی انصاف کا معاملہ ہے۔ کسی کے ساتھ ہم فیوریٹزم کر جاتے ہیں، کسی کو زیادہ دے جاتے ہیں، لڑکوں کو اتنا دے دیا، لڑکیوں کو کم دے دیا ہے، لڑکیوں کو زیادہ دے دیا، لڑکوں کو کم دے دیا۔ واضح معاملہ ہے کہ ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایسا ہوا کہ ایک صحابی نے اپنے بیٹے کو کچھ گفٹ دیا، ایک غالباً ایک غلام گفٹ دیا تھا، تو ان کی ماں نے منع کر دیا کہ ابھی پہلے اس معاملے پہ جب تک آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپروول نہیں لے لیں گے میں اس معاملے کو ہونے نہیں دوں گی کہ میرے اس بیٹے کو تو آپ دے رہے ہیں، دوسری اولاد کو نہیں دے رہے۔ اور پھر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، اس معاملے میں عدل کرنا ہے۔ تو مجھے اور آپ کو تو اپنے گھر کے عدل اور انصاف والے معاملات کا پوری طرح پتہ نہیں ہے۔ ہمارے گھر میں کتنے معاملات ایسے ہیں جو ہم مجبوری سمجھ کے کہہ دیتے ہیں۔ دیندار لوگوں کے گھروں میں بھی ایسے معاملات ہو رہے ہوتے ہیں جو اللہ کی شریعت کے مخالف ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کیا کریں، مجبوری ہے۔ جب میں اور آپ اپنی ذات پہ اور اپنے گھر میں اللہ کی شریعت کا نفاذ کر نہیں پائے ہیں تو کس طرح ہماری یہ خواہش ہوتی ہے یا ہمارا ایک گمان ہوتا ہے کہ پورے ملک پہ، پوری دنیا پہ جو ہے اللہ کی شریعت کا نفاذ ہو جانا چاہیے؟ اور واقعتاً اگر آج بھی اللہ کی شریعت کا نفاذ ہو جائے گا تو کیا میں اور آپ تیار ہیں کہ ہم اس شریعت کے مطابق زندگی گزار سکیں گے؟ ہم یہ بھی سوچ لیں۔ ہمارے خود کے کتنے اتنے معاملات ایسے ہیں جو کہ شریعت کے مطابق نہیں ہیں اور ہم ان کو چلانا چاہتے ہیں۔ تو یہ آیات جو ہیں وہ سب سے پہلے میں نے اور آپ نے اپنے اوپر فٹ کرنے کی کوشش کرنی ہے کہ کہیں خدا نہ خواستہ میں ان لوگوں میں سے تو نہیں ہوں جو اللہ کے حکم کے مخالف فیصلے کرنے چاہتا بھی ہے اور اس کو پسند بھی کرتا ہے۔ دوسروں پہ یہ آیتیں بعد میں فٹ ہوتی ہیں، وقفینا علی آثارہم، اور ہم نے پیچھے بھیجا ان کے آثار میں، ان کے نشان پہ، جو انبیاء رسول بھیجے ان کے پیچھے، موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے بھیجا ہم نے عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا، مصدقاً، وہ تصدیق کرنے والے ہیں، لما بین یدیہ من التورات، جو ان سے پہلے آ چکا ہے تورات میں سے، وآتیناہ الانجیل، اور ہم نے ان کو انجیل بھی دی، فیہ ہدن و نور، اس میں ہدایت بھی ہے اور نور بھی ہے، ومصدقاً لما بین یدیہ من التورات، اور یہ انجیل بھی جو ہے وہ تصدیق کرنے والی ہے جو تورات میں گزر چکا ہے، وہدن، اور یہ ہدایت ہے، وموعظۃ، اور یہ نصیحت ہے، تقوی متقین کے لیے، للمتقین، تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے، یعنی اہل کتاب میں سے ابھی بھی جو ہے ان کے لیے بھی یہ نصیحت ہے کہ بھئی تورات اور انجیل کو آپ پڑھو، وہ دونوں آپ کو جو ہے حق کی طرف لائیں گی، اور وہ حق یہ ہوگا کہ وہ دونوں کتابیں خود تقاضا کریں گی کہ ہمارے بعد جو ہے اللہ نے کسی کتاب کو بھیجنا ہے، کسی رسول کو بھیجنا ہے، تو اب آپ ان کی پیروی کریں۔ وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ، اور چاہیے کہ اگر اہل انجیل جو ہے وہ اپنی تقاضوں میں سچے ہیں تو وہ فیصلہ کریں بما انزل اللہ فیہ، اس کے مطابق جو اللہ نے نازل کیا تھا انجیل میں۔ اگر وہ جو انجیل میں جو واقعتاً جو صحیح انجیل تھی جو اللہ نے نازل کی تھی اس کے مطابق بھی فیصلے کریں گے تو وہ بھی اسلام تک ہی پہنچیں گے۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جو کوئی نہیں فیصلہ کرتا اس کے مطابق بما انزل اللہ، جو کہ اللہ نے نازل کیا ہے، فاولئک هم الفاسقون، تو یہی لوگ جو ہیں وہ فاسقین میں سے بھی ہیں۔ وانزلنا الیک الکتاب، اور ہم نے نازل کیا آپ پر کتاب کو، بالحق، حق کے ساتھ، مصدقا لما بین یدیہ من الکتاب، یہ اس کی تصدیق بھی کرنے والی ہے جو آپ سے پہلے آ چکی ہے کتاب میں سے، ومہیمنا علیہ، اور اس کی حفاظت بھی کرنے والی ہے۔ فاحکم بینہم، تو اب آپ فیصلہ کیجئے ان کے درمیان، بما انزل اللہ، اس کے مطابق جو اللہ نے نازل کیا ہے، ولا تتبع اہواءہم، اور آپ نہ پیروی کیجئے ان کی خواہشات کی، عما جاءک من الحق، اس سے جو کہ آ گیا ہے آپ کے پاس حق میں سے۔ اب آپ کے پاس چونکہ یہ آ چکا ہے تو اب آپ ان کی خواہشات کی پیروی نہیں کیجیے گا، ان کے مطابق فیصلے نہیں کیجیے گا۔ لکل جعلنا، ہر کسی کے لیے ہم نے بنایا ہے، منکم، تم میں سے، شرعتن، شریعت بھی بنائی ہے، دستور بھی بنایا ہے، ومنہاجا، اور
طریقہ بھی بنایا ہے، راستہ بھی بنایا ہے. ہر شریعت کے لیے، ہر قوم کے لیے جو ہے، یعنی ہر نبی کے اعتبار سے اس کو ایک شریعت بھی دی گئی تھی اور اس کو ایک منہاج، نہج، طریقہ بھی دیا گیا تھا. اب وہ تمام شریعتیں اور منہاج جو ہیں ان سب نے پہنچانا تھا اس دین اسلام، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دین، ان کی شریعت اور ان کے نہج کی طرف. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ چاہتا، لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، تو وہ تمہیں بنا دیتا ایک امت. اللہ تعالیٰ چاہتا تو تم سب آپس میں اختلاف نہ کرتے، بلکہ تم سب آپس میں اتفاق کر کے جو ہے وہ اچھے طریقے سے رہ جاتے. لیکن معاملہ کیا ہے، ایک سیکنڈ ویٹ کیجیے گا. لیکن معاملہ کیا ہے، ولیکن، لیکن لیبلوکم، اللہ نے تو آزمانا ہے تمہیں، فیما آتاکم، جو اس نے تمہیں عطا کیا ہے، فاستبقوا الخیرات، تو تم سبقت اختیار کرو نیکیوں کی طرف، جلدی کرو نیکیوں کی طرف، آپس میں مقابلہ کرو کہ نیکیوں میں کون آگے جلدی جاتا ہے. الی اللہ مرجعکم، تم سب نے لوٹنا ہے اللہ ہی کی طرف، جمیعا، سب کے سب نے. فینبئکم، پھر وہ تمہیں بتا دے گا، خبر دے دے گا، نبأ دے دے گا، بما کنتم فیہ تختلفون، ان معاملات کے بارے میں جو جس میں تم اختلاف کیا کرتے تھے. وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ، اور یہ کہ آپ فیصلہ کیجئے ان کے درمیان، بما انزل اللہ، اس کے ذریعے جو کہ اللہ نے نازل کی ہے. وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، اور آپ ان کی خواہشات کی پیروی نہ کیجئے. وَاحْذَرْهُمْ، اور آپ بچیے، ان یفتنوک، کہ وہ آپ کو فتنے میں نہ ڈال دیں، عن بعض ما انزل اللہ الیک، اس میں سے بعض کے جو اللہ نے نازل کیا ہے آپ کی طرف. یعنی آپ نے جو فیصلہ کرنا ہے وہ اسی کے مطابق کرنا ہے جو اللہ نے آپ کی طرف نازل کیا ہے. فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر وہ منہ موڑتے ہیں، وہ پھر جاتے ہیں، فَعْلَمْ، تو آپ جان لیجئے، انما یرید اللہ، کہ بے شک اللہ چاہتا ہے، ان یصیبہم، کہ اللہ ان کو پہنچا دے، ببعض ذنوبہم، ان کے گناہوں کی وجہ سے. یعنی اللہ ان کو عذاب پہنچا دے، اللہ ان کو مصیبت میں ڈال دے ان کے گناہوں کی وجہ سے. وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ، اور لوگوں میں سے اکثریت جو ہے وہ یقیناً نافرمان ہے، فاسقین ہے. أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ، کیا جاہلیت کے احکامات یا جاہلیت کے جو فیصلے تھے وہ تلاش کرتے ہیں یہ لوگ. وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ، اور کون ہے اللہ سے زیادہ اچھا، حکمن، حکم کے اعتبار سے، فیصلے کے اعتبار سے، لقوم یوقنون، اس قوم کے لیے جو کہ یقین رکھتے ہیں. جو قوم یقین رکھتی ہے وہ جاہلیت کے فیصلے کا تقاضا نہیں کرتی، وہ کسی بھی ایسے دستور کا تقاضا نہیں کرتی جو اللہ کے نازل کردہ چیزوں کے مخالف ہو. اور جاہلیت میں صرف یہ نہیں ہوتا کہ شریعت کے نازل ہونے سے پہلے والے جو معاملات تھے، جاہلیت میں ہر وہ معاملہ آئے گا جو شریعت کے خلاف ہے، کیونکہ کچھ نئے معاملات ایسے آئیں گے. ابھی ایک مسئلہ کیا ہوتا ہے، خیر مسئلے اتنے بڑے مسئلے کی بات نہیں ہے، لیکن ایک اپروچ ہوتی ہے. اب جیسے مثال کے طور پہ فیمنزم کا معاملہ ہے، بہت سارے لوگ بیان کیا کرتے ہیں کہ بھائی جاہلیت میں عورت کے ساتھ، عورت کو یہ رائٹس نہیں مل رہے تھے، یہ رائٹس نہیں مل رہے تھے، اور دین آیا اور دین نے یہ رائٹس دیے. یہ بات بالکل اپنی جگہ پہ سچ ہے، لیکن آج کی جو فیمنسٹک سوچ ہے، جو آج کی خواتین کے معاملات کے اعتبار سے جو سوچ ہے، اس کا جو مقابلہ ہے وہ اسلام کے آنے سے پہلے والی جاہلیت سے نہیں ہے. وہ کبھی بھی اس چیز کو تصور نہیں کرتے کہ اسلام سے پہلے عورتوں کے کیا حالات تھے. وہ کمپیئر کر رہی ہے اسلام کے بعد والی جاہلیت سے، کہ بھائی ابھی جو غربی ممالک میں، غرب ممالک میں، یورپ میں جو اب کی جو جاہلیت ہے، وہاں پہ عورتوں کو کیا حقوق مل رہے ہیں، تو ان کا مقابلہ ہے اس جاہلیت سے. تو جاہلیت صرف پرانی نہیں ہوتی، جاہلیت نئی بھی ہوتی ہے. ہر وہ چیز جو کہ شریعت کے مخالف ہوگی وہ جاہلیت میں ہوگی. تو کون، یعنی کیا یہ جاہلیت کے فیصلے چاہتے ہیں؟ اللہ کے حکم کو جس نے بہترین فیصلے کیے ہیں، اگر یقین رکھنے والے ہو تو تم یہ مانو گے کہ اللہ کے احکامات ہی، اللہ کے فیصلے ہی سب سے بہترین ہے، اور اس کے علاوہ جو بھی چیز ہے وہ جاہلیت کی ہے. اور جاہلیت میں جب انسان، ایون جب اس کو ان معاملات میں بولے بھی، کیا ایک مسئلہ کیا ہوتا ہے، کچھ ورڈز ایسے ہوتے ہیں جن کو، جو انگلش میں ایک ورڈ ہوتا ہے ڈیریگریٹری، کہ اس کو ایک، یعنی کیا اس کا ایک اردو ورڈ کیا ہوگا جس کو ذلت والا تصور کیا جاتا ہے. اب جاہل ایک ورڈ ہے، جاہل کا ویسے معاملہ ہوتا ہے، یعنی جاہل کا مطلب ہوتا ہے ایک شخص جس کے پاس علم نہیں ہے. اس اعتبار سے ہم میں سے ہر کوئی کسی نہ کسی اعتبار سے جاہل تو ہے، ہم میں سے ہر کسی کو بھی کامل علم نہیں ہے، کسی کو کچھ پتہ ہے. لیکن اگر کوئی شخص آپ کو کہے کہ یار تم جاہل ہو، تو انسان اس کو برا سمجھتا ہے، برا تصور کرتا ہے. ہاں کوئی کہے آپ کم علم والے ہو، تو یہ تھوڑا ہلکا ہے. اب ہمارا معاملہ کیا ہے کہ ہمیں شریعت کے جو احکامات ہیں ہمیں اس پہ شرم آتی ہے.
یار یہ ہاتھ کاٹنے والا معاملہ، یہ حجاب کرنے والا، یہ داڑھی رکھنے والا، یا اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکا کے نماز پڑھنے والا معاملہ، اور جو کفر کے فیصلے، سب کو آزادی ملنی چاہیے، اس میں ایک جوش ہوتا ہے. بھائی یہ سب کو جو آزادی ملنے والی بات ہے، یہ جاہلیت کی بات ہے. یہ جو سب جس کا جو دل چاہے جو پہن کے نکل جائے، یہ جاہلیت کی بات ہے. اس کے معاملے میں ہمیں ایسے کلمات اختیار کرنے چاہیے کہ سامنے والے کو شرم آئے کہ تم پتہ نہیں کس طرح کی بیوقوفانہ باتیں کر رہے ہو. تم کہتے ہو کہ ہر کسی کو، جس کو جو دل چاہے، فریڈم آف اسپیچ، جس کا جو دل چاہے بولے. اپنے گھر میں ذرا جا کے اپنی اولاد کو بولو نا کہ بیٹا جو دل چاہے مجھے گالی دو. کوئی نہیں کہتا ایسی بات، کیونکہ سب کو پتا ہے کہ یہ سمجھداری کی بات نہیں ہے. لیکن اللہ کے دین کے خلاف جس کا جو دل چاہتا ہے باتیں کرتا ہے. تو یہ جو جاہلیت کی بات ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم یہ جو نئے معاملات ہو یا پرانے معاملات ہو، جو معاملہ بھی دین کے مخالف ہے، ہمیں چاہیے کہ خود بھی یہ یقین رکھیں، اپنی اولاد کو بھی اس چیز کی یقین دلائیں کہ یہ سارے معاملات جو ہیں یہ بد تہذیبی کے، یہ منکر معاملات ہیں جن کی طرف ہمیں ایک اٹریکشن محسوس نہیں ہونی چاہیے. ہمیں گھن آنی چاہیے ان چیزوں سے کہ یہ کیسا معاملہ ہے کہ اللہ کی شریعت کے مخالف یہ لوگ چل رہے ہیں. یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تتخذوا، مت تم بناؤ، الیہود والنصارى اولیاء، یہود و نصارہ کو اپنا ولی مت بناؤ، اپنا قریبی دوست مت بناؤ. بعضهم اولیاء بعض، ان میں سے جو بعض ہیں وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، یعنی تمہارے مخالف ہیں. ومن یتولہم منکم، تو تم میں سے جو ان کو ولی بنائے گا، فانہ منہم، تو وہ انہی میں سے ہوگا. ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، بے شک اللہ نہیں ہدایت دیتا ظلم کرنے والی قوم کو. فطر الذین، آپ دیکھیں گے ان لوگوں کو، فی قلوبہم مرض، جن کے دلوں میں بیماری ہے، یسارعون فیہم، وہ دوڑیں گے ان کی طرف، ان یہود و نصارہ کی طرف وہ دوڑیں گے. ان کو کوئی موقع نہیں ملے گا بلکہ وہ ان کی طرف دوڑیں گے. یقولون، اور کیا کہیں گے، نخشا، ہمیں تو ڈر ہے، ہمیں تو ڈر لگتا ہے، ان تصیبنا دائرہ، کہ ہمیں جو ہے وہ دائرہ آ کے پکڑے گا. دائرے کا کیا مطلب ہے؟ چکر ہے زمین کا، کہ بھائی کبھی نقصان ہوتا ہے کبھی فائدہ ہوتا ہے. تو ہمیں تو ڈر لگتا ہے کہ ہمیں یہ مشکلات جو ہیں، ہمیں یہ آزمائشیں جو ہیں وہ آ پکڑیں گی. اور اس ڈر سے وہ کیا کرتے ہیں، ان یہود و نصارہ کی طرف، ان کفر کرنے والوں کی طرف پلٹتے ہیں. آج دیکھیں ہماری بھی قوم میں سے بہت سو کا یہ معاملہ ہے، پاکستان میں بجلی نہیں ہے، پاکستان میں امن نہیں ہے، یہ نہیں ہے، تو کیا کرو، جاؤ کفار کی طرف، یہود و نصارہ کے ممالک کی طرف جاؤ. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ ان لوگوں کی رویش ہوتی ہے جن کے دلوں میں مرض ہوتا ہے. یہ دنیا کے اعتبار سے جو ہے یہ ایام ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے تلک الایام نداولها بین الناس، کبھی کسی کو ہم غلبہ دیں گے، کبھی کسی کو غلبہ دیں گے. فوکس جو کرنا ہے وہ انسان نے کس پہ کرنا ہے؟ اپنے ایمان پہ کرنا ہے. وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، اگر ایمان والے ہو تو تمہیں اللہ جو ہے وہ بلندی دکھائے گا. یہ منافقین کی نشانی ہوتی ہے کہ ان کو جب مصیبت آتی ہے دنیا میں تو وہ پھر ایمان والوں کو چھوڑ کے کفر کی طرف چلے جاتے ہیں. فعس اللہ، ان قریب ہے یہ کہ اللہ ان یأتی بالفتح، کہ اللہ لے آئے گا فتح کو بھی، او امر من عنده، یا اپنی طرف سے کسی حکم کو، کسی فیصلے کو بھی. فیصبحوا، تو پھر وہ سارے ہو جائیں گے، علی ما اسروا فی انفسہم، اس چیز پر جو کہ وہ اپنے دلوں میں چھپا کے رکھتے تھے، نادمین، ندامت کرنے والے. پھر ان کو سمجھ میں آئے گی کہ حقیقی فلاح جو ہے وہ کہاں پہ تھی. کتنے لوگوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے، تو ہمارے آنکھوں دیکھے حالات ہیں کہ وہ دنیا کی خاطر جو ہے وہ کفار کے ممالک میں چلے جاتے ہیں، اور پھر اپنی اولاد میں جو وہ چیزیں دیکھتے ہیں کہ ہماری اولاد تو اسلام سے اتنا دور ہے، تو پھر ان کو پریشانی ہوتی ہے، افسوس ہوتا ہے. اور اب معاملہ یہ ہو چکا ہے کہ اب اس اولاد کو اگر زبردستی دین کی طرف لاتے ہیں تو وہ دین کے مخالف ہو جاتے ہیں. کتنے ہی ایسے کیسز ہیں جہاں پہ اولاد نے اپنے پیرنٹس کے خلاف پولیس میں رپورٹ کروا دی کہ یہاں پہ زبردستی کر رہے ہیں، ہمارے ساتھ ظلم کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ منافقین کی پرانی رویش رہی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایسی رہی ہے کہ جب ایمان والوں سے ان کو کوئی خدشہ ہوتا ہے کہ دنیا میں کوئی نقصان ہوگا تو وہ کفار کی طرف چلے جاتے ہیں، یہود کی طرف چلے جاتے ہیں، نصارہ کی طرف چلے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ قریب ہے وہ وقت کہ اللہ تعالیٰ ان کو دکھا دے گا، اور یہ جو اپنے دلوں میں یہ چیزیں چھپاتے ہیں ان سب پہ ان کو ندامت ہوگی. وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور وہ لوگ کہ جو ایمان لائے وہ کہتے ہیں، هَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ، یہ ہیں وہ لوگ کہ جنہوں نے اللہ کی قسمیں کھائی تھی، جہد ایمانہم، زبردست مضبوط قسم کی قسمیں. یعنی یہ جو نفاق والے ہیں، یہ وہ لوگ تھے جو کہ ہمارے لیے اللہ کی قسمیں کھاتے تھے کہ اللہ کی قسم ہم تمہاری مدد کریں گے، اللہ کی قسم انہم لمعکم، کہ بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں.
ایمان والے ان کی رویش دیکھ کے جو ہے وہ پریشان ہوتے ہیں. یہ لوگ تھوڑی دیر پہلے قسم کھا کے کہہ رہے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہوں گے, اور جیسے ہی موقع ملتا ہے اپنا سارا ساز و سامان لے کے ان کی طرف چلے جاتے ہیں, ان کا دل ان میں لٹکا ہوا ہے. حبطت اعمالهم, ان سب کے اعمال تمام کے تمام ضائع ہو گئے. فاصبحوا خاسرین, تو یہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے. پھر اللہ تعالیٰ واضح طور پہ ایک قانون پیش کرتا ہے, یا ایھا الذین آمنو, اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو, من یرتد منکم عن دینہ, تم میں سے جو بھی پلٹ جاتا ہے اپنے دین سے, فسوف یأتی اللہ, تو ان قریب ہے کہ اللہ لے آئے گا, بقوم, ایک ایسی قوم کو, یحبہم ویحبونہ, کہ جن سے اللہ محبت کرتا ہوگا اور وہ اللہ سے محبت کرتے ہوں گے. اور ان کی صفات کیا ہے؟ اذلۃ علی المؤمنین, یہ مومنین کے ساتھ جو ہے وہ نرم ہوں گے, مومنین کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرتے ہوں گے. اعزۃ علی الکافرین, اور کفار کے ساتھ جو ہوں گے یہ شدید ہوں گے. یجاہدون فی سبیل اللہ, اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے. ولا یخافون, اور نہیں یہ ڈریں گے, لومۃ لائم, کسی ملامت کرنے والے کی کسی بھی طرح ملامت کرنے سے. کوئی ان کو ڈرائے گا, کوئی ان کو دھمکائے گا, کوئی ان کو بہلانے کی کوشش کرے گا, ان کو کسی چیز سے فرق نہیں پڑے گا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے تمہیں اللہ نے ابھی دین دیا ہے, تمہاری مرضی ہے, تمہیں اگر اس دین پہ قائم رہنا ہے, اس دین کے تقاضوں کو پورا کرنا ہے تو کرو, نہیں کرنا یہ اللہ کی تقدیر ہے. اللہ چاہے گا ایک ایسی قوم لے آئے گا, تمہیں بدل دے گا, ایسی قوم کو لے آئے گا جس سے اللہ محبت کرتا ہوگا, جو اللہ سے محبت کرتے ہوں گے, جن کا آپس میں جو رویہ ہے وہ نرمی کا ہوگا, ایک دوسرے سے معافی تلافی کی بات کریں گے, چھوڑو یار ہو گیا, کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے. زیادہ سے زیادہ کیا ہوا, دنیاوی نقصان ہو گیا نا. ہمارے یہاں تو یہ حال ہے کہ ہم اپنے بچوں کو نہیں چھوڑتے. بچے کے ہاتھ سے کوئی چیز گر جائے اور ٹوٹ جائے تو ہم کہتے ہیں اس نے توڑ دیا. بھائی اس نے توڑا نہیں ہے, اس سے ٹوٹ گیا ہے. ان دو باتوں میں بہت فرق ہے. یہ کہنا کہ اس نے توڑا ہے, آپ کے کلام میں یہ بات ظاہر ہے کہ آپ کہہ رہے ہو کہ اس کی نیت تھی کہ اس نے توڑا ہے, اور یہ کہنا کہ اس سے ٹوٹ گیا ہے, اس کی نیت نہیں تھی, غلطی ہو گئی. ہم تو اپنے بچوں کو نہیں چھوڑتے, پڑوسی تو دور کی بات ہے, پڑوسی سے کوئی غلطی ہو جائے, اس کا درخت ہمارے یہاں پہ آ جائے, کیا ہو گیا ہے, غلطی سے کوئی معاملہ ہو جائے, کوئی چیز گر جائے, کوئی کپڑے گر جائے, کوئی گندگی گر جائے, لڑائی ہو جاتی ہے. کسی نے گاڑی غلط جگہ پارک کر دی, لڑائی ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اذلۃ علی المؤمنین, مومنین کے ساتھ نرم روی اختیار کرنے والے, معاف کرنے والے. جانے دو یار, ہو گیا, کیا ہو گیا, زیادہ سے زیادہ کیا ہو گیا, دنیاوی کچھ نقصان ہو گیا نا, پورا ہو جائے گا. کون سی چیز ایسی ہے, کبھی انسان بیمار ہوتا ہے, ڈاکٹر کا خرچہ کر دیتا ہے, بڑا بھاری لگتا ہے, 3 مہینے بعد محسوس بھی نہیں ہوتا, پتہ بھی نہیں چلتا. اللہ تعالیٰ کا رزق ہے, اللہ دے گا, دوسرا دے گا. اللہ تعالیٰ کے رزق میں کوئی کمی تو نہیں ہے, لیکن کیا ہے, اعزۃ علی الکافرین, کفر کرنے والوں کے خلاف جو ہے وہ شدید ہے, سخت ہے, دل سے ان سے نفرت رکھتے ہیں. یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم, ذالک فضل اللہ, یہ اللہ کا فضل ہے, یؤتیہ من یشاء, اس کو دیتا ہے اللہ جس کو چاہے. واللہ واسع, وسعت والا بھی ہے اور علیم بھی ہے. انما ولیکم اللہ, بے شک تمہارے ولی جو ہے وہ اللہ ہے, ورسولہ, اور اس کا رسول ہے. تم ایمان والوں کا ولی جو ہے وہ اللہ اور اس کا رسول ہے. اور کون ہے؟ والذین آمنوا, اور وہ لوگ جو ایمان لائے. اور یہ کون لوگ ہیں؟ الذین یقیمون الصلاۃ, نماز قائم کرتے ہیں, یؤتون الزکاۃ, زکات ادا کرتے ہیں, وہم راکعون, اور یہ رکوع کرتے ہیں, یہ اللہ کے سامنے جھک جاتے ہیں, اپنی زندگی جو ہے وہ اس جھکنے کی حالت میں گزارتے ہیں. وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ, اور جو کوئی ولی بناتا ہے اللہ کو, وَرَسُولَهُ, اور اس کے رسول کو, وَالَّذِينَ آمَنُوا, اور ان لوگوں کو جو کہ ایمان لائے ہیں, فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ, تو بے شک اللہ ہی کا جو گروہ ہے وہ غالب رہے گا, کامیاب ہوگا. دنیا میں صرف اور صرف 2 گروہ ہیں, ایک ہے حزب اللہ اور ایک ہے حزب الشیطان. اور حزب اللہ سے مراد یہ پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے جو واقعتاً یعنی جہاں پہ بھی ہو, کہیں پہ بھی ہو, ان صفات کے مطابق ہوں جو اللہ کی پارٹی کے مطابق ہے, حزب اللہ میں سے. اب میں اور آپ خود دیکھ لیں کہ ہمارے جو اعمال ہیں, ہمارا جو دل ہے, ہماری جو زندگی ہے, وہ یا تو حزب اللہ کے مطابق ہوگی, حزب اللہ کے ساتھ ہوگی, اگر نہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آٹومیٹکلی حزب الشیطان کے ساتھ ہے, بیچ کا کوئی راستہ نہیں ہے. اور حزب اللہ ہی جو ہے وہی غالب ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا, مت تم بناؤ, الذین اتخذوا دینکم, وہ لوگ کہ جنہوں نے بنا دیا ہے تمہارے دین کو, ہزوا, مذاق کا ذریعہ, مذاق بنا دیا ہے, ولعبا, اور ایک کھیل تماشا بنا دیا ہے, من الذین اوتوا الکتاب, چاہے وہ لوگ ان میں سے ہوں جن کو کتاب دی گئی ہے, من قبلکم, جو تم سے پہلے ہیں, والکفار, چاہے وہ کفر کرنے والے ہیں, اولیاء, ان کو اپنا دوست نہ بناؤ. کیسے تم ایک شخص کو اپنا دوست بنا سکتے ہو جو تمہارے دین کے بارے میں مذاق کرتا ہے, جو تمہارے دین کو کھیل تماشا بنائے ہوئے,
کوئی شخص آپ کے اور میرے والد والدہ کو کچھ برا بھلا کہے، ان کا مذاق اڑائے، ہمیں دل سے ان سے ایک عجیب سی بات محسوس ہوتی ہے کہ تم نے میرے گھر والوں کے بارے میں ایسا کیسے کہہ دیا، جن لوگوں سے مجھے محبت ہے ان کے بارے میں کیسا کہہ دیا۔ اور وہ لوگ جو کہ میرے اور آپ کے رب کا، اس کے دین کا، اس کے رسول کا مذاق بناتے ہیں، مختلف صورتوں میں یہ مذاق بنایا جاتا ہے، آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں، کبھی تصویروں کی صورت میں، کبھی کچھ کلپس کی صورت میں، کبھی کچھ کلام کی صورت میں وہ مذاق اڑاتے ہیں، اور میرے اور آپ کا دل پھر بھی انہی کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ کوئی ایسا پلیٹ فارم کہ جہاں پہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا گیا ہو، مجھے کیسے کیسے برداشت ہوتا ہے مجھے کہ میں اس پلیٹ فارم سے اور چیزیں کنزیوم کروں۔ کوئی ایک کمپنی ہو جس کی طرف سے کوئی ایک ایسا معاملہ آیا ہو کہ اس نے دین کا مذاق اڑایا ہو، اور میں اسی کے پروڈکٹس جا کے خریدوں، کہاں گیا میرا دین؟ شرم نہیں آتی مجھے؟ اگر اس نے یہ بات میرے بارے میں کہی ہوتی یا اس نے میرے گھر والوں کے بارے میں کہی ہوتی تب میں اس سے دور رہتا۔ کتنے ہی لوگ ہیں جو دوسروں کے ساتھ بزنس اس بنیاد پہ نہیں کرتے کہ بھائی اس نے میرے باپ کو کچھ کہا تھا یا اس نے میرے ساتھ صحیح معاملہ نہیں کیا تھا، اور وہ شخص جو کہ میرے رسول کا، میرے اللہ کا، میرے دین کا مذاق اڑاتا ہے، اس کو کھیل تماشا بنایا ہوا ہے، اور اس کو میں اپنا قریبی دوست سمجھتا ہوں۔ واتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ہو ایمان والے۔ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ، اور کیا معاملہ ہے کہ جب تمہیں پکارا جاتا ہے نماز کے لیے، اتخذوها هزوا ولعبا، تو یہ لوگ جو ہے اس اذان کو بھی جو ہے، اس نماز کی پکار کو بھی جو ہے وہ ہنسی مذاق بنا دیتے ہیں۔ اور یہ منافقین کا اس وقت بھی رویہ تھا، اور کفار کا بھی تھا، یہود کا بھی تھا، کہ جب مسلمانوں کا کوئی دینی شاعر ہوتا ہے، کوئی شاعر میں سے کوئی چیز ہوتی ہے، تو وہ اس کو ہنسی مذاق بنا دیتے ہیں۔ اور سلمان فارسی کا ایک معاملہ مشہور ہے کہ ان کو کچھ یہودیوں نے آ کے کہا کہ کیا معاملہ ہے کہ تمہارے نبی جو ہے وہ تمہیں واش روم جانے کا طریقہ سکھاتے ہیں؟ سلمان فارسی نے بھی جو ہے سامنے سے بالکل کہہ دیا بالکل ایسا ہے، کہ وہ ہمیں یہ معاملہ بھی سکھاتے ہیں اور پوری تعلیمات بتائیں کہ وہ ہمیں کیا کیا معاملات سکھاتے ہیں۔ اپنے دین پہ انسان کو یقین ہونا چاہیے، ایک فخر ہونا چاہیے الحمدللہ کہ اللہ نے ہمیں اس راستے پہ رکھا ہے۔ ذالک بانہم قوم، یہ اس وجہ سے ہے کہ یہ ایک ایسی قوم ہے لا یعقلون، جو کہ عقل نہیں رکھتے۔ اور میں چاہوں کہ میں انہی کے پاس جا کے پڑھوں بھی، میں انہی کے پاس جا کے نوکری بھی کروں، میں انہی کے پاس جا کے سمجھوں بھی چیزیں کو بھی، دنیا کے معاملات کو بھی۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں لا یعقلون، ان کو کوئی عقل نہیں ہے۔ قل، آپ ان سے کہہ دیجئے، یا اہل الکتاب هل تنقمون منا، کیا تم ہم سے انتقام لیتے ہو، کیا تمہیں ہم سے عیب آتا ہے، الا ان آمنا، صرف اس بات پر کہ ہم ایمان لائے اللہ پر، وما انزل الینا، اور اس پر جو نازل کیا گیا ہماری طرف، وما انزل من قبل، اور ہم اس پر بھی ایمان لاتے ہیں جو اس سے پہلے نازل کیا گیا، وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ، اور معاملہ کیا ہے کہ تمہاری جو اکثریت ہے وہی فاسق ہے، گناہ گار ہے۔ قل، آپ ان سے کہہ دیجئے، هل انبئکم، کیا میں تمہیں خبر دوں، نبأ دوں، بشر من ذالک، اس سے بھی زیادہ شر بات کی، من ذالک مثوبۃ عند اللہ، اللہ کے نزدیک مقام کے اعتبار سے، ٹھکانے کے اعتبار سے اس سے بھی زیادہ بری بات کی خبر دوں، من لعنہ اللہ، وہ شخص کے جس پہ لعنت کی ہو اللہ نے، وغضب علیہ، اور اللہ کا اس پر غضب ہوا ہو، اللہ اس سے ناراض ہوا ہو، وجعل منہم، اور بنایا ہو جن میں سے اللہ نے القردۃ، جن کو بندر بنا دیا ہو، والخنازیر، اور خنزیر بنا دیا ہو، وعبد الطاغوت، اور جس نے طاغوت کی عبادت کی، اولئک شر مکانا، یہ ہیں جو کہ سب سے زیادہ شر والے ہیں مکان کے جگہ کے اعتبار سے، واضل، اور سب سے زیادہ گمراہ ہیں، عن سواء السبیل، سیدھے راستے سے۔ وَإِذَا جَاءُوكُمْ، اور جب یہ آتے ہیں آپ کے پاس، قَالُوا، کہتے ہیں، آمنا، ہم تو ایمان لائے، وَقَدْ دَخَلُوا، اور تحقیق وہ تو داخل ہوئے تھے، بالکفر، کفر میں، وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ، اور وہ اسی کے ساتھ نکلے۔ وہ جب یہ کہہ بھی رہے ایمان لائے ہیں تب بھی وہ کفر میں ہی تھے، اور وہ کفر کے ساتھ ہی اسلام سے بھی نکل گئے۔ واللہ اعلم، اور اللہ زیادہ جانتا ہے، بما كانوا یکتمون، جن چیزوں کو وہ چھپاتے ہیں۔ وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ، اور آپ ان میں سے ایک کثیر تعداد کو دیکھیں گے، یسارعون فی الاسم والعدوان، کہ وہ جلدی کرتے ہیں، دوڑ لگاتے ہیں گناہ اور سرکشی کے معاملات میں، وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ، اور حرام چیزوں کے کھانے کی طرف۔ ان کے معاملات کیا ہیں کہ یہ گناہ کی طرف لگے ہوئے ہیں، صبح شام ان کو جو فکر ہوتی ہے وہ گناہ کی طرف ہوتی ہے، سرکشی اور بغاوت کی ہوتی ہے، اور حرام کھانے کی طرف ہوتی ہے۔ آج ہم بھی اپنے معاملات کو دیکھیں کہ ہمارا ایک جوان شخص جو ہے، اس کے نزدیک ایک اچھی زندگی کیا ہوتی ہے؟ وہ زندگی جس میں تفریح ہو، بڑا مزہ آ رہا ہے، اور مزے کے طریقے آپ پوچھیں تو وہ لسٹ شروع جو ہوگی وہ سارے یہی معاملات ہوں گے، حرام چیزوں کی۔ لبئس ما كانوا يعملون، بہت برا ہے جو تم عمل کرتے ہو۔ لولا ينهاهم الربانیین،
کیوں نہ تمہیں ان کو روکا ربانیین ان رب والوں نے، ان اللہ والوں نے، والاحبار اور ان کے علماء نے، عن قولہم الاسم ان کے اس برے قول سے، گناہ کے قول سے، واکلہم السحت اور ان کے اس حرام کے کھانے سے، لبئس ما کانوا یصنعون بے شک بہت برا ہے جو یہ کیا کرتے تھے۔ یعنی کہ جو رب والے ہیں، جو اللہ والے ہیں، جو اپنے آپ کو اللہ والا کنسیڈر کرتے ہیں، یا جو علم والے ہیں جنہوں نے اللہ کو کچھ علم دیا ہے، ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کو ان برے کاموں سے روکیں۔ ذمہ داری صرف یہ نہیں ہے کہ نیکی کی طرف ترغیب دی جائے کہ آ جاؤ میرے بھائی نماز پڑھتے ہیں، آ جاؤ میرے بھائی زکوٰۃ دیتے ہیں۔ ذمہ داری یہ بھی ہے کہ اگر وہ کوئی برائی کا کام کر رہے ہوں تو اس برائی سے روکا جائے ان کو اپنی استطاعت کے مطابق۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم میں سے جو کوئی برائی دیکھتا ہے تو وہ اس برائی کا انکار کرے، ہاتھ سے کر سکتا ہے تو ہاتھ کی استطاعت ہو تو ہاتھ سے کرے، زبان کی استطاعت ہو تو زبان سے کرے، ورنہ کم از کم اس کو دل میں برا جانے، جو کہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتا دیا کہ کوئی شخص، کوئی بھی ایسی قوم ہو جس میں معاصی کا ارتکاب کیا جاتا ہو، گناہ کیے جاتے ہوں، اور اس میں جو کچھ لوگ ہیں وہ اس کو اس پہ روکنے، ان کو روکنے کی قدرت رکھتے ہیں، ان کے پاس یہ استطاعت ہے کہ ان کو روکیں، لیکن وہ نہیں روکتے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس قوم میں ان لوگوں کے مرنے سے پہلے عذاب بھیج دیتا ہے۔ تو ان معاملات میں بہت خیال کرنے کی ضرورت ہے۔ وقالت الیہود اور کہا یہود نے، ید اللہ مغلولہ معاذ اللہ، اللہ کے ہاتھ جو ہیں وہ بندھے ہوئے ہیں۔ کیوں کہا انہوں نے؟ کیونکہ وہ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ قرض حسنہ دو، اللہ کو قرض دو، اللہ کی مدد کرو، تو ان کی ہٹ درمی کیا تھی کہ وہ کہتے ہیں اللہ کے ہاتھ جو ہے وہ بندھے ہوئے ہیں معاذ اللہ۔ غلت ایدیہم باندھ دیے گئے ہیں ان کے ہاتھ، ولعنوا اور لعنت کر دی گئی ہے ان پر، بما قالوا اس وجہ سے جو انہوں نے کہا۔ حقیقت کیا ہے؟ بل یداہ مبسوطتان اللہ کے دونوں ہاتھ جو ہیں وہ کھلے ہوئے ہیں، کشادہ ہیں۔ اللہ کے ہاتھ جیسے کہ اس کی شان کے لائق ہیں، ينفق کیف یشاء وہ خرچ کرتا ہے جیسے وہ چاہتا ہے، ولا یزیدن اور ضرور بڑھائے گا، کثیر منہم ان میں سے اکثریت کو، ما انزل الیک من ربک وہ جو نازل کیا گیا ہے آپ کی طرف، آپ کے رب کی طرف سے، طغیانا و کفرا طغیانی اور سرکشی میں اور کفر میں، جو آپ کی طرف، آپ کے رب کی طرف سے نازل کیا جا رہا ہے، یہ معاملہ ان کو کفر میں بڑھائے گا۔ اب یہ بڑی حیرانی والی بات ہے کہ آپ کی طرف نازل تو ہدایت کو کیا جا رہا ہے، نور کو کیا جا رہا ہے، تو یہ نور اور ہدایت ان کو کفر اور طغیانی میں کیسے بڑھائے گا؟ کیونکہ بات یہ ہے کہ وہ گھرے ہوئے ہیں، انہوں نے اپنی زندگی ڈیڈیکیٹ کی ہوئی ہے اس سرکشی کے لیے، تو آپ کی طرف جو بھی چیز نازل ہوتی ہے تو ان کو جلن ہوتی ہے، ان کو پریشانی ہوتی ہے، ان کو تکلیف ہوتی ہے، تو ان کا یہ کفر اور سرکشی جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے۔ وَأَلْقَيْنَا اور معاملہ ایک اور کیا ہے کہ ہم نے ڈال دی ہے، بینہم ان کے درمیان، العداوۃ دشمنی، والبغضاء اور نفرت، الی یوم القیامہ قیامت تک، کلما اوقدو جب بھی جو ہے یہ بھڑکانے کی کوشش کرتے ہیں، نارن للحربی آگ کو جنگ کے لیے، اطفأ اللہ یہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ اس کو بجھا دیتا ہے اپنی جانب سے، ویسعون اور یہ تو کوشش کرتے ہیں، فی الارض زمین میں، فسادا فساد کی، واللہ لا يحب المفسدین اور اللہ نہیں پسند کرتا فساد کرنے والے کو۔ ولو ان اہل الکتاب اور اگر یہ جو اہل کتاب ہیں، آمنو اگر یہ ایمان لے آئیں، واتقوا اور یہ تقوی اختیار کر لیں، لکفرنا عنہم سیئاتہم تو ہم دور کر دیں گے ان سے ان کی برائیوں کو، ولادخلناہم اور ہم ان کو داخل کر دیں گے، جنات النعیم نعمت والے باغات میں، نعمتوں والی جنت میں۔ اللہ آگ کو بجھا دیتا ہے، پیچھے جو آیا اللہ اس آگ کو بجھا دیتا ہے، ٹھیک ہے، اطفأ اللہ اللہ اس کو بجھا دیتا ہے، بڑھنے نہیں دیتا۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ اور اگر یہ ہوتے کہ یہ تورات کو قائم رکھتے، تورات پہ عمل کرتے، والانجیل اور انجیل پر بھی، وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ اور اس چیز پر بھی، اور اس چیز کو بھی قائم رکھتے جو نازل کی گئی تھی ان کی طرف، ان کے رب کی طرف سے، لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ تو یقیناً وہ کھاتے اپنے اوپر سے بھی، ومن تحت ارجلہم اور اپنے نیچے سے بھی، یعنی آسمان و زمینوں کی جو نعمتیں تھیں، آسمان و زمینوں کا جو فضل تھا وہ ان کو ملتا، اگر وہ اپنے درمیان جو ہے اللہ کی نازل کردہ چیزوں کو قائم رکھتے، اس کی حدود کو قائم رکھتے۔ منہم امت مقتصدہ ان میں سے بعض لوگ ایسے ہیں، بعض گروپ ایسے بھی ہیں جو کہ مقتصد ہیں، جو
درمیانہ ہے. درمیانہ کا مطلب کیا ہے کہ جو آپ کی طرف کچھ مائل بھی ہیں. وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ لیکن ان کی جو اکثریت ہے سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ بہت برا ہے جو وہ عمل کرتے ہیں. یعنی ان اہل کتاب میں کچھ خیر والے بھی ہیں. اللہ تعالیٰ نے جہاں پہ بھی ان کا ذکر کیا یہ ذکر کیا کہ ان میں کچھ خیر والے بھی ہیں, کہ یہ نہ سمجھا جائے کہ ان میں سے ہر کوئی جو ہے وہ شر میں برابر ہے. ان میں بھی درجات ہیں, کچھ ہیں جو خیر کی طرف زیادہ مائل ہیں. یا ایھا الرسول بلغ آپ پہنچا دیجئے ما انزل الیک من ربک جو نازل کیا گیا ہے آپ کی طرف آپ کے رب کی جانب سے. وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ اور اگر آپ نے ایسا نہیں کیا فما بلغت رسالتہ تو تحقیق آپ نے اس کی رسالت کو نہیں پہنچایا. واللہ یعصمک من الناس اور اللہ جو ہے آپ کو بچا کے رکھے گا لوگوں سے, آپ کی حفاظت کرے گا. ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین بے شک اللہ جو ہے نہیں ہدایت دیتا کافر قوم کو. رسول کی ذمہ داری تھی کہ انہوں نے پہنچانا تھا جو ان کی طرف سے نازل کیا گیا, اور رسول نے ہر ایک ایک چیز پہنچا بھی دی اور اپنے وقت کے لوگوں سے گواہی بھی لے لی اس بات کی کہ میں نے پہنچا دیا. اور پھر رسول نے یہ ذمہ داری ہماری طرف بھی ڈال دی کہ ہم نے اس پیغام کو جو ہے وہ پہنچانا بھی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بلغوا عنی ولو آیا, پہنچاؤ مجھ سے چاہے تمہیں کچھ بھی معاملہ پتا ہو, اس کی حقیقت پتا ہو, کوئی بھی نشانی پتا ہو, کوئی آیت پتا ہو, کوئی حدیث پتا ہو, اس کے بارے میں حقیقت پتا ہو, وہ پہنچاؤ. فلیبلغ الشاہد الغائب جو موجود ہیں جو غیر موجود ہیں ان تک پہنچا دیں, جو موجود ہیں وہ پہنچا دیں ان تک جو کہ موجود نہیں ہے. اور یہ معاملہ ہے کہ امت کی ذمہ داری ہے کہ امت نے اس میسج کو پہنچاتے رہنا ہے آخرت تک. اگر ہم نہیں کر رہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم دین کی مدد نہیں کر رہے ہیں, ہم پھر اپنے آپ کو دین والا کنسیڈر نہ کریں. واللہ یعصمک من الناس اللہ آپ کو بچائے گا لوگوں سے. یہ اللہ نے اپنی ذمہ داری لی ہوئی ہے کہ اللہ کے دین کی طرف آؤ گے, اللہ کے دین پہ چلو گے, اس کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ اپنی حفاظت خود کرے گا. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ تھا کہ اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے باہر جو ہے کوئی نہ کوئی صحابی جو ہے وہ پہرا دیتے تھے. لیکن جب سے یہ آیت نازل ہوئی اس پہرے کو جو ہے ختم کر دیا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ اب اللہ حفاظت خود کرے گا. قل یا اہل الکتاب اب کہہ دیجئے اے اہل کتاب لستم علی شیء تم کسی چیز پر نہیں ہو, تمہاری کوئی حقیقت نہیں ہے, حتی تقیموا التوراۃ یہاں تک کہ تم تورات کو قائم نہیں کرتے, والانجیل وما انزل الیکم من ربکم اور انجیل کو اور جو نازل کیا گیا تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے, ولا یزیدن کثیرا منهم ما انزل الیک من ربک طغیانا وکفرا اور یقیناً بڑھائے گی ان میں سے اکثریت کو جو آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے آپ کے رب کی طرف سے طغیانی میں, سرکشی میں اور کفر میں. فلا تأسا تو آپ نہ افسوس کریں, آپ نہ مایوس ہوں, علی القوم الکافرین کافر قوم کے خلاف, یعنی آپ اس کافر قوم پہ ذرا بھی افسوس نہ کریں, یہ ان کا معاملہ ہے جو انہوں نے خود اختیار کیا ہوا ہے. ان الذین آمنوا بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے, والذین ہادوا اور جو یہودی ہوئے, والصابئون اور جنہوں نے اپنے دین کو بدلا, والنصارى اور جو نصارہ ہوئے, من آمن باللہ والیوم الآخر جو کوئی بھی ایمان لاتا ہے اللہ پر اور یوم آخرت پر, وعمل صالحا اور نیک عمل کرتا ہے, فلا خوف علیہم تو نہیں ہے اس پر کوئی خوف, ولا هم يحزنون اور نہ وہ غمگین ہوں گے. لقد اخذنا میثاق بنی اسرائیل تحقیق ہم نے لے لیا تھا بنی اسرائیل سے ایک پختہ عہد, وارسلنا الیہم رسلا اور ہم نے بھیجا تھا ان کی طرف رسولوں کو, کلما جاءہم رسول جب بھی آیا ان کے پاس کوئی رسول, بما لا تہوی انفسہم اس چیز کے ساتھ جو کہ ان کے نفسوں کو نہیں پسند تھا, جو ان کی خواہشات کے مطابق نہیں تھا, فریقا کذبوا تو ان انبیاء رسولوں میں سے ایک گروپ تھا جس کی انہوں نے تکذیب کی, وفریقا یقتلون اور ایک گروپ ہوا ایک جماعت ہوا جس کا انہوں نے قتل کیا. کس وجہ سے کہ اس رسول کو ایسے معاملے کے ساتھ بھیجا گیا جو کہ ہمیں پسند نہیں ہے, یعنی ہمیں اللہ کی بات نہیں ماننی, ہمیں ماننی وہ چیزیں ہیں جو ہم چاہتے ہیں. وَحَسِبُوا اور انہوں نے گمان کیا, اللہ تکون فتنۃ کہ ان کی کوئی آزمائش نہیں ہوگی, ان پر کوئی فتنہ واقع نہیں ہوگا. جو انہوں نے پیچھے بات کی تھی کہ ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں معاذ اللہ, ہم اللہ کے محبوب ہیں, ہمیں کوئی چیز نہیں پکڑے گی, ایام معدودات ہیں صرف کچھ ایام ہیں جس میں ہمیں جو ہے پکڑا جائے گا, ورنہ ہمیں کوئی تکلیف نہیں آئے گی. فَعَمُوا تو حقیقت کیا ہے کہ وہ اندھے ہو گئے, وَصَمُّوا اور وہ بہرے ہو گئے ہیں, ثم تاب اللہ علیہم لیکن اس کے باوجود اللہ نے ان کی توبہ قبول کی. جب انہوں نے توبہ کی اللہ ان کی طرف متوجہ ہوا, لیکن اس کے باوجود پھر کیا کیا, ثم عموا وصموا کثیر منہم لیکن اس کے باوجود پھر جو ہے وہ اندھے ہو گئے اور بہرے ہو گئے, اور ان میں سے اکثریت. پہلے انہوں نے ایک نافرمانی کی تھی, اللہ نے ان کو موقع دیا تھا لیکن انہوں نے پھر نافرمانی کی, توبہ کرنے کے بعد جب پھر نافرمانی کی تو اللہ نے یہ بات واپس کر دی. واللہ بصیر بما یعملون اور اللہ خوب دیکھنے والا ہے اس چیز کو جو یہ عمل کر رہے ہیں. لقد کفر الذین قالوا اور ان لوگوں کا معاملہ جنہوں نے کفر کیا, تحقیق وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا
قالوا انہوں نے کہا ان اللہ هو المسیح ابن مریم کہ اللہ جو ہے وہی مسیح ابن مریم ہے معاذ اللہ. وقال المسیح اور کہا مسیح نے یا بنی اسرائیل عیسیٰ علیہ السلام نے خود کیا کہا تھا یا بنی اسرائیل اے بنی اسرائیل اعبدوا اللہ اللہ کی عبادت کرو ربی جو میرا بھی رب ہے وربکم اور تمہارا بھی رب ہے انہ من یشرک باللہ عیسیٰ علیہ السلام نے خود کیا کہا تھا کہ وہ جو کہ شرک کرتا ہے اللہ کے ساتھ فقد حرم اللہ علیہ تو تحقیق اللہ نے حرام کر دیا ہے اس کے اوپر الجنت جنت کو ومأواہ اور اس کا ٹھکانہ ہوگا النار آگ ہوگا وما للظالمین اور نہیں ہے ظلم کرنے والوں کے لیے من انصار کسی بھی طرح کا کوئی مدد کرنے والا. لقد کفر الذین قالوا وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا قالوا انہوں نے کہا تھا ان اللہ ثالث ثلاثہ کہ اللہ تین میں سے جو ہے وہ تیسرا ہے جو بات پہلے بھی گزر چکی جو انہوں نے تثلیث کا ان کا عقیدہ ہے. اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے وما من الہ نہیں ہے کوئی بھی معبود الا الہ واحد سوائے کہ جو برحق ایک ہی معبود ہے وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا اور اگر یہ نہیں رکتے عما یقولون اس چیز سے جو یہ بکواس کر رہے ہیں جو یہ باتیں کر رہے ہیں لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا تو یقیناً چھوئے گا ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا منہم ان میں سے عذاب علیم ایک دردناک عذاب. اس بات کو بھی چھوڑنا پڑے گا اس عقیدے کو بھی چھوڑنا پڑے گا. افلا يتوبون الى اللہ بس کیوں وہ نہیں توبہ کرتے اللہ کی طرف کیوں نہیں رجوع کرتے اللہ کی طرف وَيَسْتَغْفِرُونَ اور کیوں اس سے وہ مغفرت طلب نہیں کرتے جو بھی بات کی ہے جو بھی تم نے عقیدہ رکھا ہے اللہ کی طرف پلٹ جاؤ اس سے مغفرت طلب کر لو واللہ غفور رحیم. مل مسیح ابن مریم الا رسول مسیح ابن مریم نہیں ہے مگر ایک رسول. ان کی جو بات ہے وہ کیا ہے اللہ کے چنے ہوئے ہیں رسول ہیں. قد خلط من قبل ہی تحقیق گزر چکے ہیں ان سے پہلے اور رسول بہت سارے انبیاء اور رسول گزر چکے ہیں. وَأُمُّهُ صدیقہ اور ان کی ماں بھی جو ہے وہ بھی سچی تھی صدیقہ تھیں. کانا یأکلان الطعام ان دونوں کا معاملہ کیا تھا کہ یہ دونوں کھانا کھاتے تھے. ایسے لوگ جو کہ کھانا کھاتے ہو مطلب ہے وہ کھانے پینے کے محتاج ہیں کھانے پینے کے لیے ان کو فکر کرنی پڑتی ہے اور پھر جب انسان کھانا پینا کرتا ہے تو ظاہر سی بات ہے اس کے جسم سے کوئی چیز خارج بھی ہوتی ہے. وہ کہ جن کو تم اپنے سامنے دیکھ رہے ہو کہ وہ کھاتے پیتے بھی ہیں بشری ان کے انسانی تقاضے بھی ہیں کس طرح تم نے ان کو جو ہے رب بنا لیا ہے کس طرح ان کو جو ہے تم نے الہ گمان کر لیا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس ایک سینٹنس کے اندر ان کے پورے عقیدے کو جو ہے وہ ختم کر دیا کہ وہ جو کہ کھانا پینا کر رہا ہے اللہ کی ذات تو وہ ہے جو کہ غنی ہے ان تمام چیزوں سے. وہ جس کو کھانے پینے کی ضرورت ہے وہ کیسے الہ ہو سکتا ہے وہ کیسے رب ہو سکتا ہے. انظر آپ دیکھیے کیف نبین لہم الآیات کیسے ہم کھول کھول کے واضح کرتے ہیں ان کے لیے آیات کو. ثم منظر پھر آپ دیکھیے انا یؤفکون کیسے یہ پھرے جا رہے ہیں. قل آپ ان سے کہہ دیجئے اتعبدون من دون اللہ کیا تم عبادت کرتے ہو اللہ کے علاوہ ما لا یملک لکم جو نہیں ملکیت رکھتا تمہارے لیے ضرا ولا نفعا نہ کسی نقصان کی نہ کسی فائدے کی. اللہ کے علاوہ تم کس کو پکار سکتے ہو کیسے کسی کو پکار سکتے ہو کیسے کسی کی عبادت کر سکتے ہو جبکہ وہ تمہارے لیے ذرہ برابر نقصان یا فائدہ کچھ تمہیں نہیں پہنچا سکتا. جو قبر والا ہے اگر وہ کچھ فائدہ نقصان پہنچا سکتا ہوتا تو سب سے پہلے وہ قبر میں نہ جاتا یا اس کی قبر کے ساتھ اگر کوئی معاملہ کرتا ہے تو وہ اپنے آپ کو تو بچا لیتا. وہ خود جو کہ محتاج ہے کہ تم جا کے اس کے مزار پہ جا کے لائٹ جلاؤ تم کیسے اس سے آسمان و دنیا کے فائدوں کا تقاضا کرتے ہو. وہ تو نہ تمہیں کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے نہ کہ کوئی نفع پہنچا سکتا ہے. واللہ هو السمیع العلیم اور اللہ ہی ہے جو کہ سمیع بھی ہے ہر وقت ہر جگہ پہ ہر کسی کی سننے والا بھی ہے اور علیم بھی ہے ہر چیز کو جانتا بھی ہے. قل آپ کہہ دیجئے یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم اپنے دین میں غلو مت کرو غیر الحق ناحق قسم کا ولا تتبعوا اور مت تم پیروی کرو اہواء قوم خواہشات کی قوم کی قد ضلوا من قبل کہ وہ گمراہ ہو چکے خود بھی پہلے واضلوا کثیرا اور انہوں نے دوسروں کو بھی گمراہ کیا وضلوا عن سواء السبیل اور ان سارے معاملات کی وجہ سے وہ سیدھے راستے سے بہت دور کی گمراہی حاصل کر چکے ہیں بہت گمراہ ہو چکے ہیں. لعن الذین کفروا لعنت کیا گیا ان لوگوں پر لعنت کی گئی ان لوگوں پر جنہوں نے کفر کیا من بنی اسرائیل میں سے علی لسان داؤد و عیسی ابن مریم داؤد علیہ السلام اور عیسی ابن مریم کی زبانی ان پر لعنت کروائی گئی. ذالک بما عصوا یہ اس وجہ سے ہے جو انہوں نے عصوا عصیان نافرمانی کی وکانوا یعتدون اور وہ اعتدا کرتے تھے حد سے گزر جاتے تھے. کانوا لا یتناہون عن منکر وہ تھے کہ وہ نہیں منع کرتے تھے آپس میں ایک دوسرے کو منکر سے برائی کے کاموں سے فعلوہ جو وہ کیا کرتے تھے آپس میں برے کام کر رہے ہیں اور کوئی کسی کو منع نہیں کر رہا
لبئس ما كانوا يفعلون، تو بہت برا ہے وہ جو وہ کیا کرتے تھے. ترا کثیرا منہم، آپ دیکھیں گے ان میں سے ایک کثیر تعداد کو، یتولون الذین کفروا، کہ وہ ولی بناتے ہیں ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا. لبئس ما قدمت، برا ہے جو انہوں نے بھیجا ہے اپنے لیے، ان کے اپنے نفسوں کے لیے آگے. ان سخط اللہ علیہم، کہ اللہ ناراض ہوا ان پر. وفی العذاب ہم خالدون، اور عذاب میں وہ ہمیشہ رہیں گے. وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اور اگر وہ اللہ پر ایمان لے آتے، وَالنَّبِيِّ، اور نبی پر ایمان لے آتے، وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ، اور اس پر جو نازل کیا گیا ان کی طرف، مَتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ، تو وہ ان کو اولیاء نہ بناتے. وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، لیکن ان میں سے جو اکثریت ہے وہ فسق والی ہے، گناہ گار ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان معاملات سے جو ہے وہ دور رکھے. اللہ تعالیٰ ہمیں صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول اور مؤمنوں کو ہی صحیح طور پہ ولی بنانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. I pray that all the Muslims will benefit from this work, and that it will be a source of blessings in both worlds for Bruj instructors, Olim online team and volunteers who participated in it in any way. Amin.